ہلو السلام علیکم۔ علیکم السلام، بات کرو بھائی۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں حضور؟ مولا کا کرم، مولا کا کرم، آپ اچھا، حکم کرو۔ ذیشان بات کر رہا ہوں میں ذیشان صاحب، ہاں ناراض تو نہیں ہیں آپ ہم سے؟ نہیں قبلہ، میں تقریباً 15-20 منٹ سے کال کر رہا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام کو ہم نے گالی دیا، ہم نے کوئی گالی دیا صحابہ کرام کو؟ نہیں قبلہ، اگر دے بھی تو سر آنکھوں پہ ہیں آپ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے تو صرف انہی کے کتابوں کو پڑھا نا، مخالفین کے کتابوں کو ہی دکھا کر ان کے عبارات پڑھی ہیں، اور کچھ تو نہیں بولا نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل آپ گواہ رہی میں ہے، تقریباً آپ گواہ رہی ہے کہ پھر بعد میں ہم پہ ٹپے لگیں گے کہ یہ گالی دیتا ہے، یاد رہیے، رکھیں کہ میں نے کب گالی دی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا نا، تو ہمیشہ یاد رکھیے، یہ کہیں گے کہ یہ گالی دیتا ہے، پھر وہ یاد رکھیے کہ گالی کہاں دی ہم نے، پھر یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ریکارڈ میں رہا۔ چلیں اور حکم کریں۔ جی قبلہ، میں کازمین سے بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ وہ کافی خدا قبول فرمائے۔ مصروفیت کی وجہ سے مطلب یہاں پہ میں کام کرتا ہوں ہوٹل میں، تو پاکستان میں تھا تو تب آپ کے جو سیشن تھے وہ لائیو دیکھتا تھا، لیکن یہاں مصروفیات کی وجہ سے نا کافی مس ہو چکے ہیں آپ کے لیکچرز، تو آج میں نے دیکھا آپ کو لائیو آئے ہوئے ہیں، میں نے کال ہو جائے آپ۔ زندہ باد، بہت سعادت ہے آپ کو، وہاں پہ رہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس زوار کی خدمت کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہوٹل والے زوار کو، ہاں ہوٹل والے جو زوار کے ساتھ کرتے ہیں وہ بعض دفعہ صحیح نہیں ہوتا۔ آپ ہونا صحیح ہے، صحیح ہے نا؟ قبلہ یقین مانے آپ میں ہر نماز میں آپ کو دعا میں یاد کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی سعادت ہے جی، بڑی سعادت ہے۔ خدا اگر ہمیں زندگی دے کہ ہمیں بھی جوار مولا میں وہاں پہ ایک جھونپڑا ملے، بس زندگی میں یہی تمنا ہے۔ جی قبلہ ماشاءاللہ، آپ یو ایس اے میں رہ کے بھی ایک بڑا عظیم کام سر انجام دے رہے ہیں، اور یقیناً اس کے پیچھے وقت کے امام کی تائید حاصل ہے، کیونکہ میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے کہ جب بھی آپ وقت کے امام کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ ضبط نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس میں جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں یقین جانے مجھے لگتا ہے وقت کے امام کی تائید آپ کو حاصل ہے، اور میں حیران ہوں کہ مطلب کہ اتنی کم عمر میں جتنا وسیع مطالعہ آپ کا ہے، شاید یہ یقین مانے ہماری قوم بڑی بے قدری ہے، اگر اہل سنت کے پاس آپ جیسی شخصیت ہوتی تو وہ سونے میں تول دیتی۔ تو کچھ دن پہلے بھی میرے ایک بھائی نے، جرمنی والے نے ذکر کیا تھا کہ ہماری پاکستانی عوام اس قابل نہیں ہے کہ وہ سپورٹ کر سکے آپ کو۔ یقین مانے یو ایس اے میں $100 کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ایک بھائی ہیں عبداللہ، کراچی سے تعلق ہے ان کا، تو وہ انہوں نے چھوٹا سا ادارہ بنایا ہے محرم سے پہلے، وہ بکس چھاپتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، عمر کا یوم وفات کے اوپر پہلا رسالہ چلتا ہے، اب شہادت رسول خدا اور شہادت امام حسن علیہ السلام کے اوپر دوسرا پرنٹ ہوا ہے، اور اس میں ممبرز ہیں تقریباً 100 سے 150 ممبرز، اور ایک مہینے میں تقریباً اگر ہر ممبر 500 روپے جمع کروائے تو بڑی مشکل سے بک پرنٹ ہوتی ہے، تو اس میں بھی جو مومنین ہے نا اس کو مشکل بن جاتی ہے، یقین مانے 500 یا 5000 دیتے ہوئے، تو ڈالر کی تو خیر بات ہی چھوڑنا۔ باقی قبلہ میں 2-3 سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا آپ سے۔ ایک سوال تو یہ ایک سوال کریں، بس ایک سوال کریں بھائی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے قبلہ کہ وقت کے مظلوم کربلا کا جب قتل ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کی بیعت ٹوٹی یزید کی مدینے میں، تو ابن عمر نے بھی جو ہے وہ مذمت میں ہاتھ بھیجا یزید کو، تو کہا جاتا ہے کہ یزید نے جو ہے وہ اس کے باپ کا جو عمر نے خط لکھا تھا اپنے خلافت میں معاویہ کو، اس میں اس نے اپنے کفر کا اظہار کیا تھا یا اپنے پرانے مذہب کا اظہار کیا تھا، تو اس نے پھر ابن عمر کو جو ہے وہ اسی کے باپ کا عمر کا خط دکھایا جو کہ اس نے معاویہ کو لکھا تھا، تو اگر اس طرح کے کچھ ہے آپ کے وہ شیعہ کتب میں ہے، وہ شیعہ کتاب بہار الانوار میں ہے، وہ مخالفین کے کتب میں نہیں ہے، اب موجودہ جو کتب ہے اس میں نہیں ہے، پرانے زمانے میں ان کی کتابیں میں ہوا ہوگا، ہاں ابھی جو کتب ہمارے ہاتھ میں ان کے کتب میں نہیں ہے، وہ شیعہ کتاب بہار الانوار میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، بہت شکریہ قبلہ، بہت السلام علیکم، بات کریں بھائی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جناب، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی۔ یہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خدا کا شکر۔ آپ سے یہ سوال کرنا تھا، یہ جو سورہ فتح میں جو آیت ہے، سیکنڈ آیت ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تأخر، اس میں امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں اہل مکہ والے جو تھے ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجرم تھے، ٹھیک ہے نا؟
ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن میں مجرم تھے، ان کے ذہن میں یہ ان سے بڑا مجرم تو کوئی تھا ہی نہیں. ان کے جوانوں کو قتل کیا، ان کے سرداروں کو قتل کیا ہے، ان کے دین کو باطل قرار دیا ہے. تو ان کے ذہن میں جو گناہ ہے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کو ان سے پاک کرنے کا یہ ذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شرع میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے ذہن میں جو گناہ تھے، ہاں فتح مکہ کے وقت یہ اس کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ڈکلیئر کیوں کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی معاذ اللہ کوئی کوتاہی تھی؟ عرض کر رہے ہیں نا کہ ان کے نزدیک جو ان کے بقول گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے دور کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر اس آیت کے متعلق ہے، یہی ہے. ٹھیک، یعنی یہ ان کو بتانے کے لیے تھا. ان کے بتانے کے لیے یہی تھا کہ ان کے جو دبے لگاتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساحت پر، ان کی دامن پر، ان کی شخصیت پر ٹکنے والے نہیں ہیں. اور حکم کرو. بس یہی پوچھنا تھا. خدا. السلام علیکم بھائی، بات کریں. السلام علیکم جناب آغا اللہ یاری. اردو میں بات کریں بھائی. میں اردو میں بات کروں گا کیونکہ میرا اردو بھی اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ میں اصل میں افغانی ہوں. آپ کو میں فالو کرتا ہوں. اوکے. 12-13 سال ہو چکے، 8-9 سال ہو چکے میں آپ کو فالو کرتا ہوں. اصل میں افغانستان سے ہوں. میں افغانستان سے ہوں، نواسط کے بیچ سے. الحمدللہ شیعہ، الحمدللہ لوگر سے آپ پہچانتے ہو. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کے بارے میں اگر ممکن ہو تو وہ ریفرنس دوبارہ آپ دیں گے، کیونکہ میں نوٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کبھی کبھی ان لوگوں کے ساتھ کر دو نا بھائی، ریپلے کر دو. میں کیوں دوبارہ دکھاؤں؟ وہ ریپلے کرنا آپ کے لیے آسان ہے نا، وہ اس کو پیچھے لے کے آؤ، دوبارہ دیکھ لو. اور ریفرنس نے دیا نا، وہ اس کو دوبارہ ریپلے کر دو بھائی. دوبارہ ریفرنس ایک تو نہیں دیا کہ ایک دیا. اوکے شکریہ، بہت مہربانی آپ. خدا حافظ. یہ بھی جو ہے نا عزیزو، آپ کے فون کالز لیتے ہیں، یہ بھی خود بھی اللہ کی جانب سے ایک امتحان ہے بڑا. کوئی فون کام کا کوئی فون آیا آج بھائیو؟ ہاں کام کا کوئی فون کیا تم لوگوں نے؟ بس 1-2 نے کام کا فون کیا ہے، باقی وہی دوبارہ تقریر کرو. ہم دوبارہ ہم نوٹ نہیں لیا، ہم نے نوٹ نہیں لیا، دوبارہ تقریر کرو. السلام علیکم، بات کرو بھائی. وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. آپ کے لیے بھی دوبارہ تقریر کر رہے ہیں بھائی، مس ہو گیا بات. نہیں بسم اللہ. بات یہ ہے کہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کہتے ہیں کہ تعریف سن کے بہت تھک چکے ہیں، لیکن ہمارا تعریف کرنے کے بغیر آپ کے گزارا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کے بہت عاشق ہیں، بہت فین ہیں. یہ جو دوسرے ملکوں میں کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان والوں کو آپ کی قدر نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. آپ جیسے مطلب مولا کا ذکر کرتے ہیں اور دشمنان اہل بیت کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ایسے علماء بہت کم ہیں. تو آپ کی پاکستان میں بہت ویلیو ہے. پاکستان میں آپ کو بہت دعاؤں میں یاد کیا جاتا ہے. آپ مولا کو ترقی دے، سلامتی دے آپ کی اولاد کو، اور آپ جیسے ہی عالم آپ کی اولاد سے مولا جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ. بالکل پاکستان کے بارے میں ایسے نہیں سوچنا. پاکستان میں آپ کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، اور روز ہزاروں لاکھوں بندے آپ کے لیے کرتے ہیں. بہت مہربانی. ٹھیک ہے، خدا آپ کو سلامتی دے. بالکل آپ پاکستان بہت محبت کرتا ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ جو یعنی مقصرین قسم کے لوگ، ان سے بیزار ہیں، بہت عزادار، کیونکہ یہاں پہ اکثریت ماتمیوں کی ہے اور وہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ مولا حسین کو، آل رسول کو، پاک سیدہ کو، مولا کائنات امیر المومنین کو ماننے والے ہیں، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں. اور کبھی نا یہ جو کبھی سر یہ جو مطلب حالانکہ آپ نے بیان تو کر دیا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ جو کبھی فدق کا مسئلہ اور یہ مطلب جو پاک سیدہ کے گھر جلایا گیا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ نے حالانکہ کی ہوئی گفتگو کرنی ہے آپ نے. اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بہت کم صحابہ تھے جو تھے، ان کے بارے میں بھی وضاحت اور ان کی بھی تفصیل بیان کرنی ہے آپ نے.
انشاءاللہ باذن اللہ. بہت مہربانی آپ کے ساتھ. مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو عزت دے. دعاؤں میں ہم آپ کو یاد کرتے ہیں تو مولا آپ کو سلامت رکھے. پنجتن با خیر کرے جی. بہت مہربانی. یا علی مدد یا علی مدد. خدا آپ کو عزت دے, خدا سلامتی دے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان میں لاکھوں لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں. ہم نے کیا کہا کہ پاکستان والے جو ہیں 1000 پوسٹر چھاپ دیں. 1000 پوسٹر چھاپ دو, اس یوٹیوب چینل کا نام لکھ دو, اپنے مبارکوں شیعہ محلوں میں لگاؤ تاکہ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. سپورٹ کرتے ہیں لاکھوں لوگ. ایک پوسٹر بھی کسی نے نہیں چھاپا. ٹھیک ہے نا. کتنے لاکھوں لوگ یاد کرتے ہیں بھائی. آپ لاکھوں لوگ یاد کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں کیا؟ اگر محبت کرتے ہیں وہ تعریف کرنے سے کوئی مجھے تعریف کی ضرورت نہیں ہے. تم اس چینل کو آگے بڑھاؤ. ٹھیک ہے, تاکہ شیعہ لوگوں کو پتہ چل جائے, تاکہ وہ اپنے دین سیکھ لیں. پوسٹر بناؤ شیعہ محلوں میں, رات کو لگاؤ تاکہ کوئی آپ 100 200 30. اس میں کیا خرچہ ہوتا ہے پوسٹر چھاپنے میں؟ پوسٹر چھاپنے میں تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. کوئی خرچہ ہے؟ وہ جہاں پہ نواز شریف کا, عمران خان کا پوسٹر لگا نا شیعہ محلوں میں, اس کے اوپر لگاؤ چینل کا پوسٹر لگاؤ کہ یہ یوٹیوب چینل ہے, یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے مطالب بیان کیے جاتے ہیں. اس کو دیکھا کرو مومنین, تاکہ لوگ دیکھ لیں, دیکھیں. تو لاکھوں لوگ جو تعریف کرتے ہیں, اس لاکھوں میں سے 2-3 آدمی جو ہیں وہ یہ سر پوسٹر چھاپ. یہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ لاکھوں لوگ امام حسین علیہ السلام کو بھی خط لکھے.